بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ایک شخص جو پاکستان میں رہتا تھا وہ کسی کام کے لیے فرانس چلا گیا۔ فرانس میں ایک دن وہ کسی جگہ وضو کر رہا تھا تو اس کے پاس ایک شخص بیٹھا اسے بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے وضو مکمل کر لیا اس شخص نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ تمہارے پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ یہ اس کے لیے بڑا عجیب سا سوال تھا۔ اس نے جواب دیا کہ 2 یا 3 شاید، میں ٹھیک سے نہیں جانتا۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ تم ابھی کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے جواب دیا میں وضو کر رہا تھا۔ پھر اس نے سوال پوچھا کیا تم یہ روزانہ کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، بلکہ ہم ایک دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک لمبی سی سانس بھری اور کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے۔ دوسرا شخص بڑا پریشان ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ ان تمام سوالوں کا کیا مطلب تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پاگل لوگوں کے ہسپتال میں سرجن ہوں۔ میں تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں۔ میری تحقیق یہ ہے کہ انسانی دماغ کے سگنل پورے جسم کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ اس دماغ سے چند باریک باریک رگیں ہماری گردن کی پشت سے پورے جسم کو جا رہی ہیں۔ میں نے ریسرچ کی ہے کہ اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور اس گردن کے پیچھے حصے کو بہت خشک رکھا جائے تو رگوں کے اندر کئی دفعہ خشکی پیدا ہوتی ہے۔ رگیں کھینچی جاتی ہیں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ریسرچ کا یہ نتیجہ نکالا کہ جسم کے اس حصے کو دن میں 4 دفعہ پانی سے تر کرنا چاہیے۔ اور جب میں نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا تو میں نے اس وجہ سے یہ تمام سوال آپ سے پوچھے۔ اور اگر یہ آپ لوگوں کا معمول زندگی ہے تو پھر کیسے آپ لوگ پاگل ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ کے ملک میں پاگل ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ تو دوستو، وضو کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں یہ آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے، لیکن یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے بتا دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔